نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، بچیوں، بیٹیوں، قرآن کے طالبات، آپ کو معلوم ہے کہ آج اس جگہ پر دو ہماری بچیوں نے قرآن کریم کو اختتام تک پہنچایا ہوا ہے، ایک گلگت میں اور ایک دونوں گلگت میں۔ آج ان دونوں کی قرآن کریم کے ختم کا اختتامی پروگرام ہے جو یہاں پر ہم مرکز سے اس کو شائع کر رہے ہیں۔ یہ درس قرآن پشاور درس قرآن گلبہار کے پیج سے ڈائریکٹ یعنی لائیو بھی سنی جا سکتی ہے۔ درس قرآن گلبہار پہ سنی جا سکتی، اردو میں انشاءاللہ ہم پڑھائیں گے۔ تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں قرآن کریم کی درس یعنی ختم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے انسانوں پر کہ اللہ نے ان کو انسان پیدا کیا، ورنہ مخلوقات تو اللہ کے بہت زیادہ ہیں۔ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو بے جان ہیں، جیسے آسمان، سورج، ستارے، چاند، پتھر، یہ درخت وغیرہ، یہ بے جان بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، اللہ نے پیدا کی ہیں۔ کچھ جاندار ہیں اللہ کی مخلوقات جیسے فرشتے۔ پھر ان جانداروں میں کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، جیسے انسان، فرشتے، جنات۔ اور کچھ ایسے ہیں جن میں جان تو ہے لیکن ان میں عقل نہیں ہے، جیسے جانور، درندے، فرندے وغیرہ، مچھلیاں، سب کا خالق اللہ ہی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حکمت سے ان مخلوقات کو پیدا کیا اپنے
نے کچھ باٹ یا کچھ پیمانہ مقرر ہے، جیسے کپڑے کے لیے گز یا میٹر ہے، اور چیزیں جو ہیں جیسے آلو کا چالو، گندم، چاول، اس کے لیے مقرر کی ہیں ترازو، اور ترازو کے لیے من، کیلو وغیرہ بنائی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دین کے لیے بھی کچھ دو ترازو مقرر کی ہیں۔ انسانوں کا اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ابھی اس عبادت کے لیے دو ترازو ہم کو دی گئی ہیں۔ ایک ترازو ہے قرآن کریم، جس کے ذریعے ہم اپنے عقیدے کو تولیں گے۔ جو آدمی قرآن نہیں پڑھا ہوگا وہ اپنے عقیدے کو اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ عقیدہ کیا چیز ہے، اور یہ جس آدمی پر جو گزرا ہو تو اس کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ حالت ہم پر گزری ہے، قرآن کریم سے ناسمجھی کی حالت ہم پر گزری ہے۔ تو ہم کو پتہ ہے، ہم تھے مسلمان، پیدائشی مسلمان تھے، ہمارا باپ دادا پردادا، بلکہ ہم پٹھان لوگ جتنی بھی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک ہم پر کفر کی حالت نہیں آئے ہیں۔ پٹھانوں کی یہ خصوصیت ہے کہ ان پر کوئی بھی وقت کفر کا نہیں آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ساتھ تھے، اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ساتھ تھے، یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں اس کے ساتھ تھے، یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس کے طریقوں پر تھے۔ پھر جتنی بھی پیغمبر آئے ہیں، یہ ان سب پیغمبروں کی انہوں نے اتباع کی پٹھانوں نے۔ آخر کار رسول اللہ علیہ وسلم کا زمان جو آ گیا، اس کے پاس بھی گئے، اس وقت یہ بالکل مسلمان تھے۔ نبی اسلام کے آنے کے ساتھ دو راستے ہو گئے، یا کفر کا، اسلام کا۔ اسلام کا راستہ وہ ہوگا جو قرآن سنت کا ہوگا، اور دوسرے راستے جو یہودیت تھی یا اسرائیلیت یا نصرانیت جتنی بھی تھی، وہ راستے بس بند ہو گئے۔ نبی اسلام کے زمان تک وہ راستے بھی ٹھیک تھے، وہ بھی صراط مستقیم مانے جاتے تھے۔ تو ہم قرآن اور نبی اسلام کے آنے سے پہلے ہم بھی صراط مستقیم پر تھے۔ ہاں، جب نبی اسلام آ گئے تو پھر اللہ نے ان پٹھانوں کو، قیس عبد الرشید ان کا مورث تھا، مورث اعلیٰ، اس کو پتہ چل گیا، اس وقت وہ ایران کے علاقے میں تھا۔ یہ ایران اور
اس کا مان اس کا نماز کا ہے؟ وہ تو سیٹیں اور تالیاں ہی ہیں۔ تو ایک ترازو ہمارا ہے قرآن، جس کے ذریعے ہم اپنی ایمان کو جانچ لیں، اپنی ایمان کو فرق لیں، اپنی ایمان کو تھو لیں۔ اگر صحیح نکلا تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ایمان ٹھیک ہو جائے گا تو باقی اعمال ہیں، اعمال کی میں تھوڑا کنسیشن ہے، ایمان میں کنسیشن ذرا بھی نہیں ہے، رعایت کوئی بھی نہیں ہے، کسی پیغمبر کی بیٹی کے لیے بھی نہیں ہے ایمان میں رعایت، کسی پیغمبر کے باپ کے لیے بھی رعایت نہیں ایمان میں، یاد رکھو، کسی پیغمبر کی بیوی کے لیے بھی رعایت نہیں ہے ایمان میں۔ ایمان میں کمزوری ہو، کمی ہو، ایمان میں کمی بیشی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ اس کو بخشتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ بخشتا نہیں ہے یہ کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخشش کرتا ہے ان گناہوں کا جو علاوہ ہیں شرک کے۔ شراب کی وہ بھی اللہ معاف کر دے گا اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، زنا کی وہ بھی معاف کر دے گا، سود کی وہ بھی معاف کر دے گا، نماز نہیں پڑھی ہو وہ بھی معاف کر دے گا، روزہ نہیں رکھا وہ بھی معاف کر دے گا، لیکن اگر انہوں نے شرک کیا اس شرک اللہ نہیں معاف کرتا۔ اور شرک کی پہچان اللہ کی کتاب کے اندر ہے۔ جب آدمی قرآن نہیں پڑھے گا تو اس کو شرک کی کیا معلومات؟ ہم شرک کس کو کہتے تھے کہ جو کوئی خدا دو ہیں، تو دو خدا تو کسی نے ابھی تک مانی ہی نہیں ہے، مکے کے مشرکوں سے لے کر آج تک، بلکہ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی ایک مشرک ہم کو بتا رہی کو کہتے خدا دو ہیں۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی 5 ود، سوا، یعوق، سعوق اور نصر وہ جو ہیں اللہ کی وسیلے تھے، وہ اللہ نہیں کہتے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں الات، منات، عزا وغیرہ، حبل، اس کو وہ خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ خدا کی چہیتی کہتے تھے کہ ان کی ذریعے ہمارے سوال اللہ کو قبول ہوتے ہیں۔ جیسے فار نمبر 11 میں، جیسے فار نمبر 11 آیت نمبر 18 میں اللہ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور بات کرتے ہیں مکے کی مشرک ماں ان کی لا ظلم، جو نہ نقصان پہنچا سکتے ان کو اگر عبادت نہ کریں ان کی، اور نہ فائدہ دے سکتے ان کو اگر یہ ان کی بات کریں۔ تو پھر کیا بات کرتے؟ تو کہتے ہیں ہم تو عبادت سے نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ حضرات لات، عزا، منات، حبل وغیرہ یہ جتنی بھی تھے، ہؤلاء یہ حضرات شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سفارش کرنے والے ہیں اللہ کے ہاں۔ ہم بہت نیچے لوگ ہیں، اللہ بہت اونچی ذات ہے، تو بیچ میں اتنا فاصلہ ہم کیسے طے کریں؟ اور اس کے لیے مثالیں بھی بنائی تھی مشرکوں نے کہ جج کے پاس کوئی بغیر وکیل کے پہنچ سکتا ہے؟ جج کے پاس کوئی وکیل کے بغیر پہنچ سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، ایک جج، چھوٹا سے جج بغیر وکیل کو اس تک رسائی نہیں ہے، تو اتنی بڑے ذات کے ہاں بغیر وکیل کے وکیل کون ہے؟ یہ قبروں میں جو پڑی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور ایک مثال اور بھی دیتے تھے کہ کیا بادشاہ کے پاس بغیر وزیر کے وسیلے کے کوئی پہنچ سکتا ہے؟ تو وہ تو چھوٹی بادشاہ عمران خان ہے یا مودی ہے اور ہے موزی ہے، لیکن اتنی بڑا اس کے پاس کوئی نہیں پہنچ سکتا عام لوگ۔ تو اتنی بڑی بادشاہ کے بعد جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے پاس کیا بات تو معقول تھی نا، عقل تو مانتا اس کو، لیکن قرآن کریم نہیں مانتا۔ اپنا عقل قرآن پر نہیں تو لوگے تو تمہارا عقل ہی تباہ برباد ہے، سمجھ گیا؟
یہ قرآن کریم آیا ہے عقل کو ٹھیک کرنے کے لیے. عقل تو لوگوں میں ہوتی تھی لیکن وہ عقل ان کی ٹیڑھی ہو گئی تھی. قرآن کریم اللہ نے اس لیے بھیجا کہ لوگوں کی عقل ٹھیک ہو جائیں, ایک صحیح سطح پر آ جائیں. مکے کے مشرک یہ بھی کہتے تھے الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى. سورہ زمر پارہ نمبر 23 آیت نمبر 3. الا للہ الدین الخالص, خبردار خاص اللہ کے لیے دین, اکیلے دین کا کوئی کام, جھکنا ہو, سجدہ کرنا ہو, نظر نیاز ہو, پکارنا ہو, صرف اللہ خبر مکھ ہے وہی کرنا. کوئی بھی کام ہو دین کا وہ اللہ ہی کے لیے, کسی اور کے لیے کرنا جائز نہیں ہے. والذین اتخذوا من دون اولیاء, اور لوگ جب پکڑے ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء, لفظ اولیاء کا لایا, اولیاء ولی کی جمع ہے. حالانکہ وہ تو بت پرستی کرتے تھے, کہنا چاہیے تھا والذین اتخذوا من دونہ اصناما, وہ لوگ جنہوں نے پکڑے اللہ کے سوا بت. تو بت کیوں نہیں بولا؟ اصل میں بت پرستی وہ کرتے تھے, اولیاء کی بت بنائے ہوئے تھے اس وقت. ابھی لوگ بت نہیں بناتے کیونکہ بت پرستی کے محاذ میں شیطان نے سخت شکست کھائی ہوئی ہے. شیطان ایسا جرنیل ہے کہ جس محاذ پر وہ شکست کھائے اسی محاذ سے وہ نہیں لڑتا, وہ محاذ بدل دیتا ہے. ہوشیار جرنیل کا طریقہ بھی یہ ہے, جس محاذ میں وہ شکست کھائے تو وہ محاذ بدل کر دوسرے محاذ سے حملہ آور ہوتا ہے. اس زمانے میں چکم خبر کے پریمخ ہوئی, اس زمانے میں بت پرستی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ نے ان کی اس بت پرستی کی کمر توڑ دی, ختم کر دی اس کو. تو شیطان نے, نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان پھر بت پرستی شروع نہ کرے. تو بت پرستی تو شروع ہو چکی ہے. یہ نہیں کہ ابھی بت پوجنا شروع ہو جائے, بت پوجے نہیں جائیں گے ابھی مسلمانوں کے اندر. بت ابھی پوجے جاتے ہندوؤں میں اور بعض لوگوں میں, بعض قوموں میں, لیکن بت پرستی مسلمانوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میری امت کے اندر بت پرستی شروع ہو جائے تو پھر قیامت شروع ہو جائے گی. تو لوگ اس دعویٰ پر ہیں کہ مسلمان بت پرستی تو ہے. وہ مکے کے لوگ بھی تو بتوں کو پوجتے تھے اس خیال سے نہیں کہ یہ بت ہیں. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی بت کو نہیں پوجتے اس حیثیت سے کہ یہ پتھر کے بت ہیں, بلکہ اس حیثیت سے پوجتے کہ کسی ولی کی شکل ہے, اس میں اس کی روح آتی ہے, اور اس روح کو ہم کہتے ہیں وہ روح ہماری یعنی اللہ کو بات پہنچاتی ہے, یا وہ روح ہمارا کام کر دیتا ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بھی مشرک اس وجہ سے بت کی پوجا نہیں کرتے کہ یہ پتھر کے بت ہیں بے جان, بلکہ اس لیے
اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں عقیدہ اور عمل قرآن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے جس علاقے میں اللہ کی کتاب کی درس شروع ہو جائے، خدا کی قسم ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ارحمت کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، مَن یرد اللہ بہ خیرا، مَن یرد اللہ بہ خیرا، جس پر اللہ ارادہ کرے ضرور کا مَن اللہ بھی خیرن، جس پر ارادہ کرے اللہ خیرن بلائی کا، کسی آدمی پر اللہ بلائی کا ارادہ کرے تو یفقہہ فی الدین، تو اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ صحیح عقیدے کا اور صحیح عمل کا، جو دونوں نجات کے سبب ہیں۔ صحیح عقیدہ قرآن سے ہے، صحیح عقیدہ قرآن سے ہے، اور صحیح عمل جو ہے وہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ہے۔ مَن یرد اللہ بہ خیرا، جس پر ارادہ کرے اللہ بھلائی کا، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو سمجھ بوجھ عطا کر رہتا ہے اپنی دین
ہیں، کیونکہ شیعہ جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی دین کو سمجھتے ہیں، اپنی طریق کو سمجھتے ہیں، ان کو اوروں کو گائیڈ کر سکتے ہیں شیعہ، اور عورتیں بھی مرد بھی۔ جن مسلمان آدمیوں نے عورت ہی کی شیعہ، وہ مسلمان بھی ان کا ایمان ابھی بہت نیچے آیا ہوگا، بہت ڈگمگاتے ہوں گے ایمان میں۔ اور جن مومن لڑکیوں کو شیعوں کی طرف میں، تو وہ لڑکیاں بھی ابھی شیعہ ہو چکی ہوں گی۔ اللہ نے پہلے سے فرمایا تھا، تو وہاں پر یہ شیخ علامہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لیکن یہ مسئلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کا وہ مسجد میں نماز پڑھاتے، اگر یہ مسئلہ کرتے شاید مسجد سے نکالے جاتے، ڈر کی وجہ سے مسئلہ بھی نہیں کیا، قرآن بھی نہیں پڑھا۔ یہ دوسرے پارے میں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، یہ دوسرے پارے میں سورۃ بقرہ کے آیت نمبر 221 میں یہ آیت ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھاتے وہاں پر تو یہ گندگی کیسی پھیلتی؟ کیونکہ اس پر تمام امت کا فتویٰ ہے قرآن کے ذریعے کہ مشرک کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، شیعہ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، شیعہ کو لڑکی دینا جائز ہے، اور نہ شیعہ لڑکی کے ساتھ جب تک وہ عقیدے میں ٹھیک نہ ہو جائے نکاح نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنی برائی آئی، ان کے بچی بھی تباہ ہو گئے، وہ لڑکیاں بھی تباہ ہو گئی، اور جو لڑکیاں مسلمانوں نے کی ان کے اولاد بھی تباہ ہو گئے اس ناسمجھی کی وجہ سے۔ تو یہ اللہ کا رحم اور فضل ہے کہ ابھی وہاں پر بھی قرآن کریم کی روشنیاں پہنچ چکی ہیں، انشاءاللہ ہو سکتا ہے یہ شیعہ جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن اگر ان میں تھوڑی سی یعنی ہمت ہو، تھوڑا اچھی اخلاق ہونی چاہیے ان کے ساتھ، وہ بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ ان کی شادیاں ہوئیں، جن سے انہوں نے شادی کی ہوئے ہیں، تو یہ دو درس بڑے بڑے تھے جو پورے ہو چکے۔ ایک طلحہ ہے، تو طرح بھی ہے، کیا ہے سورہ نساء کا افتتاح ہے، انشاءاللہ وہ بھی کریں گے۔ یہ دیکھو یہ بچہ ہے، اسکول بھی پڑھتا ہے، ابھی ایم اے کر رہا ہے اور درس بھی پڑھاتا ہے، چھوٹا بچہ صابر کا بیٹا۔ تو جس صورت کو میں نے پڑھا تو اس صورت کو صورت اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کا معنی خالص کرنا۔ کس چیز کا خالص کرنا؟ ایک ہے عمل کا خالص کرنا، وہ تو سنت سے ہو سکتا ہے، اور ایک ہے ایمان کا خالص کرنا، وہ قرآن سے ہو سکتا ہے۔ تو پورا قرآن اگر تم نہیں پڑھو گے تو یہ ثلث القرآن اگر پڑھو گے، یہ تیسرا حصہ ہے قرآن کریم کا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، کہتے کہ حضرت ہمارے محلے میں ہمارے ہمسائے میں ایک آدمی ہے، وہ پوری رات سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو حضرت نے فرمایا تم کو پتہ ہے کہ یہ سورت جو ہے ثلث القرآن ہے، یہ قرآن کا تیسرا حصہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑے بڑے مضامین تین ہیں، ایک ہے توحید، دوسری رسالت، اور تیسری ہے قیامت۔ تو توحید اس سورت میں صرف توحید ہی ہے، صرف توحید ہے اس سورت میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اچھا کرتا ہے، یہ ثلث القرآن ہے۔ تو ابھی اگر پورا قرآن کسی نے نہیں بھی پڑھا ہو، اس ثلث القرآن کو پڑھے گا تو ایمان تو ٹھیک ہو جائے گا، باقی اعمال انشاءاللہ اللہ معاف بھی کر دے گا، اور اگر معاف نہ کر تو تھوڑا سا سزا یعنی بھگت کر پھر بھی جنت میں جا سکے گا۔ لیکن اگر ایمان میں کچھ کمی بیشی ہو تو اس کی معافی نہ پیغمبر کے بیٹوں کو ہے، نہ پیغمبر کے بچیوں کو ہے، نہ پیغمبروں کے ماں باپ کو ہے، اور نہ پیغمبروں کی بیویوں کو ہے۔ آخر میں نے پہلے کہا کوئی کنسیشن کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اعمال میں اگر کچھ کمی بیشی ہو چکی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف کر دے گا، کسی کی سفارش سے معاف کر دے گا۔ تو اس صورت کو صورت اخلاص کہا جاتا ہے، وہ صورت جو ایمان کو صاف کرنے والی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ کون اللہ؟ اس کی شان نزول کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اسلام سے کسی نے پوچھا ان سب لنا ربک، ہم کو اپنی رب کیا نسب بتاؤ۔ تو یاد یہ قرآن یہ سورۃ نازل قل هو اللہ، کہہ دیجئے وہ اللہ، وہ ذات جس کی تم پوچھتے ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، اللہ، وہ اللہ ہے اور واحد ہے، اکیلے ہے، نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے، اور نہ اس کے پوتے اور نہ اس کے دادا ہیں، ایک ہے،
نہ اوپر اس سے کوئی ہے نہ نیچے، اوپر ہے باپ دادی، نہ نیچے یعنی اولاد، کچھ بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، ہوا ضمیر شان ہم لیتے ہیں، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک تو میں بھی ہوں، ایک تو بھی ہے، ایک تو نبی صاحب بھی تھی، ابوبکر صدیق بھی تھی، ابو جہل بھی ایک تھے، آج بھی ہر ایک آدمی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے۔ تو اللہ اور مخلوق کی تو کسی طرح سے بھی جو ہے مشابہت نہیں ہے، کسی بھی چیز میں بھی، کسی بھی چیز میں بھی۔ اللہ اور جو صفت اللہ کی ہوگی وہ مخلوق کی نہیں ہو سکتی، اور جو مخلوق کی صفت وہ اللہ کی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ بھی ایک ہے، ہم بھی ایک ہے، تو اس کا فرق بتاؤ۔ تو اللہ الصمد، اللہ نے آگے خود فرما دیا کہ اللہ الصمد، اللہ ایسا ہے کہ وہ صمد ہے۔ صمد اس ذات کو کہتا ہے جو دوسروں کی حاجت ہی پورا کر دو اور اپنا کوئی حاجت اس کو ضرورت نہیں کسی سے۔ تو اس سے یہ سمجھا کہ اللہ ایسا ہے کہ وہ صمد ہے۔ پیغمبر ایک ہے لیکن وہ صمد نہیں ہے، جبریل بھی ایک ہے لیکن وہ صمد نہیں ہے، حضرت صاحب بھی ایک ہے لیکن صمد نہیں ہے، عمر فاروق بھی ایک تھا لیکن صمد نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ وہ صمد بھی ہے، اپنی ضرورت کسی کو ہے نہیں اور اوروں کی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر معنی کرتے ہیں لوگ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا معنی بھی یہی ہے کہ کسی کو کچھ بھی ضرورت اس کا نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ کسی کو جنا ہے کہ اللہ کے بعد وہ، کہ اللہ کے تعالیٰ کے بعد وہ صمد بن جائے گا، اور نہ کسی سے جنا گیا ہے کہ اللہ سے پہلے کوئی صمد تھا۔ نہ، اللہ ہے، اللہ تھے، اللہ صمد تھے، اللہ صمد ہے، اللہ صمد ہوگا۔ کوئی آدمی نہ صمد تھا، نہ صمد ہے، اور نہ صمد ہو جائے گا۔ لم یلد ولم یولد، ولد کا معنی بیٹا، بیٹا آدمی کا قائم مقام ہوتا ہے نا، جانشین ہوتا ہے۔ ابھی میں اپنے باپ کا ولد ہوں، نائب ہوں، جانشین ہوں، میرے بعد میرے بچے میرے نائب ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے بعد کوئی یعنی کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کا جگہ لے لے۔ لم یلد، اور نہ اللہ نے کسی کا جگہ لیا کہ کوئی پہلے کوئی صمد تھا اور ابھی اللہ صمد بن گیا، نہ، لم یولد۔ یہ احد کی تفسیر ہے، اللہ ایسا ہے کہ وہ صمد ہے۔ شبہ مانتا ہے کہ ہاں ابھی تو صمد ہے، شاید کوئی پہلے صمد تھا، نہ لم یولد۔ اللہ سے
کے تھے جن میں کچھ بچی بھی تھی کچھ بڑی بھی تھے، اور حسین رضی اللہ عنہ بذات خود موجود تھے وہاں پر. تو یا حسین کا نعرہ لگانے والوں اتنا تو سوچو، حضرت حسین نے خود کو کیوں نہیں بچا سکا، اور یہ حضرت علی کیوں نہیں ہے ان کی مدد کو، یا علی مدد کہنے والے. تو اللہ سمد ہے، ایسا سمد ہے کہ وہ اگر تم کو کہتے کہ اللہ نے کیوں نہیں بچایا، تو اللہ نے تو ہم کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے ایسے بندے ہیں کہ جو میری دین کے لیے اپنا سر کاٹ سکتے ہیں. یہ تو ہمارے فخر کا مقام ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارا فخر ہے. ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے اولاد اور اس کی بیٹی بائی وہ ہمارے لیے فخر ہیں. ان کی وجہ سے ہمارا سر فخر سے بلانا کہ ہم نے دین کے لیے ایک ایسی قربانیاں دی ہیں کہ ایک ظالم کے سامنے ہم ڈٹ جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی سروں کا پرواہ نہیں کرتے. وہ تو فخر ہے ہمارے لیے. اللہ تو بچا سکتا تھا لیکن اللہ ایک تاریخ رقم کرنا چاہتا تھا، اپنے پیغمبر کی اولاد کی تاریخ رقم کرنا چاہتا تھا کہ میرے پیغمبر اتنے بہادر تھے، وہ تو چھوڑو اس کی اولاد اتنے بہادر تھے کہ دین کے سر بھی کٹا رہے تھے. سمجھ گئے؟ تو جو لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، ان سے پوچھو کہ حسین کو کیوں نہیں بچایا، اس کے اولاد جو یا حسین مدد کہتے ہیں ان کو پوچھو، وہ تو موجود تھے اس وقت، اس نے خود کو کیوں نہیں بچا سکا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. قل اعوذ بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قرآن کریم پورا ہو گیا. قل هو اللہ احد پر قرآن کی مضامین پورے ہو گئے. جو بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ دو صورتیں قرآن سے نہیں ہیں. یہ معنی نہیں قرآن کی سے نہیں، قرآن سے ہیں لیکن
تو اجتماعی دعا مت کرو. اکیلے پڑھ سکتے ہو, منع نہیں, دعا ہر وقت کر سکتے ہو, لیکن اجتماعی دعا جو ہے وہ نبی اسلام سے ثابت نہیں ہے دفن کرنے سے پہلے. جب دفن کرو, ہاں جب یہ جنازہ پڑھایا جائے تو یہ اجتماعی دعا ہے. جنازے کے بعد پھر دفن کرنے تک اجتماعی دعا نہیں ہے. جب دفن ہو جائے, قبر پورا ہو جائے, تو پھر 3 دن تک اجتماعی دعا ہو سکتی, پھر اس کے بعد اکیلے دعا ہو سکتے. قیامت مرتے دم تک تو کہتے ہیں دعا نہیں مانگتے. ہم دعا کے منکر نہیں, لیکن ہم تمہارے طریقوں کے منکر, ہم خیرات کے منکر نہیں, لیکن تم نے جو طریقے بنائے ان طریقوں کے منکر ہیں, یہ غلط ہے. یا اللہ ان ایسے لوگوں کے پروپیگنڈوں سے ہم کو بچا دے. اب ان شر حاسد, اور حسد کرنے والے کی شر سے اذا حسد, جب حسد کرے, کیونکہ جب حسد شروع ہو جائے تیرے ساتھ تو پھر تمہارے کام میں رکاوٹ اڑا دیں گے. اللہ ایسے لوگوں کی شر سے ہم کو بچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, کہہ دیجئے میں پناہ پا کرتا ہوں لوگوں کی رب کے ساتھ. ملک الناس, جو بادشاہ ہے لوگوں کا, حقیقی بادشاہ ہے. یہ دنیا والے تو مجازی بادشاہ ہیں. الہ الناس, حاجت روا ہے لوگوں کا. من شر الوسواس, وسوسے ڈالنے والی کی شر سے, الخناس, جو چھپا ہوا آتا ہے, چھپ کر آتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے. یہ نہیں مانتا, وہ نہیں مانتا, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. قرآن والوں کی فی جو پروپیگنڈی کرتے ہیں خناس, اللہ کو ان کی شر سے بچا. اللہ وہ خناس یوسوس فی صدور الناس, جو وسوسے ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں, لوگوں کو شکوک میں مبتلا کرتے ہیں. من الجنت, چاہیے خناس, یہ شیطان جنات میں سے ہو والناس, یا لوگوں سے. ثابت ہوا کہ شیطان انسانوں میں بھی ہے اور جنات میں بھی ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. سورۃ انعام آیت نمبر 112 میں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ, اس طرح ہم نے ٹھہرائے ہیں دشمن ہر نبی کے لیے دشمن انسان, شیطان انسانوں میں سے اور جنات میں. شیطانوں میں بھی انسان ہے, تو اللہ ہم کو شیطانی جناتی شیطان سے بھی بچا دیں, انسانی شیطان سے بھی بچا دیں. آمین. سورت ختم ہوئی, قرآن ختم ہوا, لیکن ہم ختم نہیں کر سکتے. قرآن ختم ہو بھی نہیں سکتا. جتنا یہ پڑھو گے اتنا ہی مزہ پیدا کرے گا. سمجھ گئے؟ تو ابھی ہم پھر شروع کرتے ہیں. نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا کرو پھر شروع کرو, کیونکہ یہ ختم ہونے والی کتاب نہیں. اس کے عجائب لا تنتهي عجائبہ, اس کے عجائب ختم نہیں ہوتی. کوئی پڑھنے والا ایسے بے دل نہیں ہو سکتا. جتنا زیادہ پڑھے اتنا زیادہ جوش پیدا ہوگا, اتنا زیادہ شوق پیدا ہوئے گا. اور کتاب کو ایک مرتبہ پڑھو, دوسری مرتبہ دل نہیں چاہے گا, لیکن اس کتاب کو بار بار پڑھو گے تو بار بار مزہ زیادہ آتا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی مناسب تعریف خاص اللہ کے لیے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. کل میں نے راولپنڈی میں وہاں بریلو کی بیچ میں ختم کی. میں نے کہا رب العالمین, عالمین تمام مخلوقات میں پھر فرشتی بھی ہیں, انسان بھی ہیں, حیوانات بھی ہیں, پرندی بھی ہیں, اور یہ مچھلیاں بھی ہیں, کیڑے مکوڑے چھوٹے بڑے جتنی بھی سارے مخلوقات کا پالنے والا اللہ ہی ہے. میں نے کہا مخلوقات میں پیغمبر بھی ہیں, تو پیغمبروں کا پالنے والا کون؟ وہ کہتے تھے اللہ ہی. میں نے کہا فرشتوں کا پالنے والا کون؟ وہ کہتے اللہ ہی. میں نے کہا کہ اولیاء کا پالنے والا کون؟ وہ کہتے اللہ ہی. کیونکہ میں نے سورت اخلاص میں ان کو سمجھا دیا تھا, وہ سارے ایک دم سمجھ گئے. الحمدللہ سارے ایک دم سمجھ گئے تھے. پھر یہ دریا میں مچھلیوں کے پالنے والا کون ہوئے تھے؟ اللہ. میں نے کہا تم کو پتہ ہے کہ یہ دریا جو ہیں یہ زمین کی 9 گنا زیادہ بڑے ہیں. یعنی دنیا 9 گنا چھوٹی دریاؤں سے, اور دریاؤں میں مچھلیاں بھی ایسی ہیں کہ انسانوں سے زمینی مخلوقات سے 9 گنا زیادہ ہویں گی. میں نے کہا کہ دریا میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کو ویل مچھلی کہتے ہیں. تو ویل مچھلی ایک ہی ٹائم میں
33 ٹن گوشت کھاتا ہے ایک ٹائم میں، تو 2 ٹائم لے لو تو 66 ٹن وہ دن میں کھاتا ہے. تو 66 ٹن، ایک ٹن میں 1000 کلو ہوتے ہیں، تو 66,000 کلو ابھی کتنے روپے کے ہوں گے. اور دریا میں ویل مچھلی انسانوں سے زیادہ ہیں. ہر ایک کو اللہ تعالی دن میں 66 ٹن گوشت فراہم کر. صرف ویل مچھلی میں کہتا ہوں. اگر ان ویل مچھلیوں کو باہر نکالے تو کون سا حکومت اس کی کفالت کر سکے گا؟ امریکہ کر سکے گا؟ میرے خیال میں 100 ویل مچھلیوں کا بھی کفالت نہیں کر سکے گا. کتنے دن کر سکے گا؟ پاکستان تو 10 دن بھی نہیں کر سکے گا. تو میں نے کہا رب العالمین، وہ رب مخلوقات کا، وہ ویل مچھلی جیسی بڑی بڑی جثے والوں کی کو رزق دیتا ہے اور پورا دیتا ہے. ایک مرتبہ کچھ حکایت ہے کہ حضرت سلیمان نے کہا تھا، اگرچہ شاید اسرائیلیات ہے لیکن کچھ عبرت اس میں پکڑا جا سکتا ہے، کہ حضرت سلیمان نے کہا اللہ میں تیرے مخلوق کو روٹی دینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں دے سکتا. کہہ رہے ہیں جی نا اللہ میں دینا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا ٹھیک ہے دے دو. حضرت سلیمان نے بہت سی دیگیں چڑھائی، بہت سی گائے ذبح کی، بہت سی دمبی ذبح کی، بہت سی بھینس ذبح کی، ہزاروں کی تعداد سے. تو اللہ نے کہا شروع کرتے ہیں دریائی مخلوقات سے. تو ایک مچھلی نکالا، کہتا ہے اس کو دو. تو جب اس کو سامنے تو اس نے ایک نوالا کر دیا سب کو. کہتا ہے میں تو اس طرح اتنے 2-3 نوالے کھاتا ہوں دن میں. سلیمان صاحب نے توبہ کیا، اے اللہ میں واقعی آپ کی مخلوق کو رزق میں نہیں دے سکتا. رب العالمین ہے وہ، پیغمبر نہیں دے سکتے، کوئی بھی نہیں دے سکتا. رب العالمین، بلکہ پیغمبر سارے مربوب ہیں، اللہ کو محتاج ہیں کھانے میں. ماں کے پیٹ میں بھی اللہ نے ان کو کھانا دیا، بچپن میں بھی کھانا دیا، ماں کی سینوں سے پکانا خوراک دی اس کو. پھر جب بڑے ہو گئے تو اور کتنی چیزیں پیدا کی اللہ نے زمین میں. رب العالمین. میں کہتا ہوں مولوی نے خدا کو نہیں پہچانا. میں کہتا ہوں اکثر کہ مولوی جی نے اللہ کو نہیں پہچانا ہے. نماز میں جس سورت کو پڑھتا ہے یہ ہر ایک رکعت میں رب العالمین، لیکن وہ کہتا ہے اگر میں دین پر پیسہ نہ کماؤں تو میں کیا کہوں گا. وہ اتنا نہیں جانتا کہ میرا رب اللہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر جتنی بھی جاندار ہیں اللہ نے ان کی رزق اپنے ذمہ لی ہوئی ہے. تو رب العالمین پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں اگر میں امامت پر پیسے نہ لوں تو میں کیا کہوں گا. اگر میں قرآن پڑھانے پر پیسہ نہ لوں تو میں کیا کہوں گا. اگر میں تقریر پر پیسہ نہ لوں تو میں کیا کہوں گا. اور یہ کہتے ہیں خود کو عالم. ہم کہتے ہیں تم عالم نہیں ہو بھائی، عالم تو قرآن کا ہوتا ہے. تم کو قرآن تو پہلی سورت کا بھی عالم نہیں ہو. تم کو تو الحمدللہ کا معنی بھی نہیں تھا کہ تمام تعریف خاص اللہ کی. تو اللہ کی تعریف اوروں کے لیے بولتے ہو. اور اللہ نے فرمایا پہلی سورت میں رب العالمین وہ تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے. اور تم نہیں کہتے ہو نہیں وہ میرا پالنے والے، میرے پالنے والے لوگ ہیں. اگر لوگ مجھے نہیں رہے تو میں مر جاؤں گا. الرحمن آپ میں ربانی والی ذات ہے، تمام مخلوقات پر اس کا رحم ہے جاری ہے، حتیٰ کہ کافروں پر بھی. اور میں نے
بھی نہیں کر سکے گا۔ مالک یوم الدین، اس دن بادشاہی صرف اللہ ہی کو ہوگی۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے، کسی اور کی نہیں، نہ کسی پیغمبر کی، نہ کسی قبر کی، نہ کسی زندہ ولی کی، نہ کسی مردہ ولی کی، کوئی بھی عبادت ہم کسی کی بھی نہیں کریں گے۔ تو ابھی دیکھو قرآن میں تو یہ کہہ رہے ہیں، نماز میں تو یہ کہہ رہے ہیں، اور نماز کے باہر کے کیا کرتے ہیں؟ نماز سے باہر نکل کر قبروں کو پوچھتے ہیں، پیروں کو پوچھتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پر وہی بات ہے، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ اور باہر آ کر نماز کے بعد کیا کہیں؟ یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا پیر بابا مدد، یا غوث العظم مدد۔ یہ قرآن کا انکار نہیں ہے۔ تو ایسے آدمی مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کر کے مسلمان نہیں ہو سکتے، یاد رکھو۔ ایاک نستعین کا انکار کرنے والے مسلمان نہیں ہے، جو اوروں کو پکار، ہاں ایک ظاہری اسباب کے ساتھ پکارے، جیسے صابر میرے پاس بیٹھے، میں کہ صابر میرا ہاتھ بٹھاؤ، صابر یہ بوجھ تھوڑا بھاری ہے میرے ساتھ اٹھاؤ، یا صابر یہ دکتانے تک میرے تک جاؤ، یا مجھے کر، یہ جائز ہے، یہ تو ظاہر اسباب کے نیچے مدد مانگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے غائبانہ مدد، جیسے لوگ کہتے ہیں یا علی مدد، علی رضی اللہ عنہ کی توفات ہوئی 1400 سال ہو گئے تقریباً، کچھ کم۔ یا رسول اللہ مدد، نبی اسلام کے تو 1430-31 سال ہو گئے کو وفات پا گئے، اور کتنی دور ہیں، اگر زندہ بھی تھی اتنی دور سے وہ کیسے آواز سن سکتے ہیں؟ تو ایاک نستعین کا منکر بھی مسلمان نہیں ہے خانہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہم کو مضبوط تیرا صراط مستقیم پر۔ ہدایت کی 17 معنی ہیں، یہاں پر ہدایت کا معنی ہے مضبوط کا توفیق دینا۔ صراط مستقیم 3 معنوں میں ہے قرآن میں۔ صراط مستقیم قرآن، سورۃ انعام آیت نمبر 153، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور صراط مستقیم سورۃ انعام آیت نمبر 128، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آیت نمبر 128-129، 126 یا 126۔ تو قرآن کریم کو صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ تو مضبوط تیرا علم کو قرآن پر، تو قرآن کو بیٹھتا نہیں اور نماز میں کہتا ہے کہ اللہ مجھے قرآن پر مضبوط تیرا دے۔ صراط مستقیم توحید، جیسے آل عمران آیت نمبر 50 میں یہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، اللہ ہم کو مضبوط تیرا توحید، تو توحید مانتا نہیں ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے سنت، یاسین القرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ صراط مستقیم۔ تو اللہ ہم کو سنت پر مضبوط رہے۔ تو غم میں شادی میں سنت کا طریقہ دیکھتے نہیں ہو، عبادات میں سنت کو دیکھتے نہیں ہو، اور کہتے مجھے سنت پر مضبوط ٹھہرا دیں، بس ایسی ڈکوستے مار رہے ہو۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم کہ جن پر تم نے انعام کیا ہے، وہ کون ہے؟ من النبیین ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یا اللہ ہمیں پیغمبروں کی راہ پر مضبوط ٹھہرا۔ تو پیغمبر کا راستہ تمہارا والا ہے، پیغمبر تمہارے اس طریقے پر غم کرتے تھے، تمہارے طریقے پر شادی کرتے تھے، تمہارے طریقے پر یہ ظلم کرتے تھے۔ مانگتے ہو نماز میں اللہ ہم کو پیغمبروں کے راستے پر ٹھہرا دے۔ پیغمبر کون سی کتاب پڑھاتے تھے اور پڑھاتے اور کتاب، یا اللہ ہم کو پیغمبروں کے راستے پر ٹھہرا دے۔ پھر صدیقین، ابوبکر صدیق، اس کا یہ طریقہ تمہارا، یہ تمہاری والی کتاب میں وہ پڑھاتا تھا۔ شہداء میں عمر فاروق ہیں، اور عثمان غنی، حضرت علی ہیں، حضرت حسین ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن چند میں نے نام دی۔ تو ان کا طریقہ یہی تھا، اللہ کی کتاب کے بغیر کوئی اور کتاب پڑھا ہے؟ بتا دو ہم کو، مولوی صاحب بتا دو۔ صراط الذین انعمت علیہم مانگتے ہو، اور شہداء اور صالحین میں امام ابو حنیفہ بھی آتا ہے، کہتے ہیں ہم کو امام ابو حنیفہ کے راستے پر چلا، یا تو کہو وہ صالحین میں سے نہیں ہے۔ جب صالحین پر میں ہیں تو پھر کہتے کیا ہوگا کہ ہم ان کو نہیں مانتے؟ بھائی ان کو عالم مانو، جب ہم کو نہیں کریں گے ان کو پیغمبر مانو، یا اس کو شارع مانو۔ شارح تو مانو، کم از کم قرآن سن کا شارح مانو۔ شارع نہیں ہے، شارع تو اللہ اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔
ہم آپ سے نہیں کہہ رہے ان کو شارع مانو، شارح تو مانو کم از کم. آپ نے اس زمانے کے مولوی کو شارح مانتے ہو تو اس کو کیوں شارح نہیں مانتے؟ اور نماز میں تو پڑھ دے انعمت علیہم، جس پر تم نے احسان کے، اور صالحین میں سے تو تھے، سارے صالحین میں سے تھے. غیر المغضوب علیہم، نہ راستے پر ان لوگ جن پر غضب کی گئی ہے. وہ کون ہے؟ جو جانتی بوجھتے علم کے ہوتے ہوئے خلاف کرے، شرکیات و بدعات اور دین فروشی کر رہے. اللہ اے اللہ ہم کو دین فروشوں کی راہ سے بچا دے. نماز پہ تو یہ، اور نماز کے باہر ان کی پیچھے چل تو دین فروشوں کے پیچھے، مشرکین اور مبتدین کے پیچھے. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کی راستے پر جو گمراہ ہیں، حیران و پریشان ہیں. یا اللہ امین، ہمارے سوال قبول کر دے. یہ درس جن بچیوں نے یہ ختم کی ہیں، ہاں اس بچے کا ایک ختم تو ہم نے کر دیا. اب یا اس طلحہ بچے کا افتتاح کر رہے ہیں، تھوڑا 2-3 منٹ. سورۃ نساء کی، سورۃ نساء کا مقصد ہے بیان ان امور کا، یعنی بیان ان احکام کا جن کی جاری کرنے سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، اور جس کے ذریعے معاشرہ ٹھیک ہو کر توحید کی لیے راہ ہموار ہو جاتی ہے، اور پھر معاشرے میں مجاہدین پیدا ہو جاتے ہیں. سورۃ نساء کا مقصد یہ ہے ان احکام کا بیان کہ جن کے نافذ کرنے سے ملک میں اصلاح یعنی امن آ کر ملک جو ہے توحید کے لیے، توحید کا مرکز بن جاتا ہے، توحید کے لیے ایک زمین ہموار ہوتی ہے. اس سے سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 57 تک ہے، دوسرا 58 سے لے کر 134 تک، اور تیسرا 134 سے آخر تک. پہلا حصہ جو آیت نمبر 57 تک ہے اس میں 16 احکام بین الرعیت، وہ احکام جو عوام آپس میں خود نافذ کریں گے. باپ اپنے پر نافذ کرے گا، باپ کی ذمہ جو حقوق ہے بچوں کی وہ پورا کرے گا، اور بیٹا خود پر جو اس پر ماں باپ کے حقوق ہے اس کو پورا کرے. بھائی اپنے پر لاگو کرے یہ احکام، اور بہن اپنے پر، کیونکہ بہن کی حقوق ہے بھائیوں پر، بھائی کے حقوق ہے بہنوں پر. اس طرح شوہر کی حقوق بیویوں پر، بیویوں کی پر شوہر کے، تو شوہر بیوی کے حقوق پورا کریں، اور بیوی شوہر کی، دوست کی، ہمسائے کی. اس میں حکومت کو ضرورت نہیں ہے، ان 16 احکام میں یہ خود نافذ کریں لوگ آپس میں. تو تم دیکھو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سورۃ النساء پڑھو گے تو معاشرہ سے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. اور آیت نمبر 58 سے لے کر پہلے حصے میں زواجر بھی ہیں مومنوں کے 3 آیتوں میں، آیت نمبر 10، 14 اور آیت نمبر 30 میں. اور ہر زجر میں لفظ مشترک ہے نار. مطلب یہ مسلمان تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں جائے گا. اگر تم نے ان حقوق کو پورا نہیں کیا، بیوی نے خاوند کا حقوق نہیں پورا کیا، جہنم میں جائے گی ایمان کے ہوتی ہوئی. اور اگر خاوند نے بیوی کے حقوق ادا نہیں کی تو ایمان کے ہوتی ہوئی جہنم میں، نماز اس کو نہیں بچا سکے گی. اس طرح اگر باپ نے اولاد کے حقوق نہیں پوری کی، یا اولاد نے اولاد باپ کی نہیں پوری، تو ایمان کے ہوتی ہوئی جہنم میں جائے گا. اس طرح اگر بہن نے بھائی کی حقوق نہیں پوری کی، اور تو نار کا لفظ اس لیے لایا کہ تم خود کو مسلمان کہہ کر خود کو جنتی نہیں بولو. ابھی تم نے سورۃ نور کے
جو لڑکے یہاں آئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کے علم میں برکت ڈال دے، ان کی عمر میں برکت ڈال دے، اللہ ان کو قرآن سکھا دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جو عورتیں جو بچیاں آج آئی ہیں اس آخری مجلس کو سننے کے لیے، آخری درس کو سننے کے لیے، تو اللہ ان کی عمر میں، ان کے بچوں میں، ان کی ماں باپ میں، ان کی رشتہ داروں میں، ان کی مال حال میں برکت ڈالیں۔ جن کی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کو ہٹا دے، جن کی دشمنیاں ہیں اللہ ان کی دشمنوں کو دوستی میں بدل ڈالے، اللہ ان کی دشمنیاں ختم کر دے۔ جن کے کاروبار خراب ہے اللہ ان کے کاروبار کو ٹھیک کر دے، جن کے کاروبار نہیں ہے اللہ ان کو کاروبار بنا دے، جن کے بچے نے اللہ ان کو بچے دے دیں، جن کی بیماری ہے اللہ آپ کو سب معلوم ہے، ان کو تو نہیں معلوم، ہر ایک کی الگ الگ ضرورتیں ہیں، یا اللہ ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا آپ ہی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یا اللہ آپ ان سب کی جتنی ضرورتیں جو آج آئی ہیں، بلکہ یہ تو چھوڑ یا اللہ جتنی مسلمان ہیں ان کی ضرورتوں پورا کر دے، اللہ مسلمانوں کو کافروں کی نیچے مت ڈال، یا اللہ مسلمانوں کو توفیق دے کہ کافروں کے اوپر آ جائیں، اور جو کافر نیک ہے ٹھیک ہیں ظالم نہیں، اللہ ان کو ایمان کی نعمت عطا کر، اور جو ظالم ہے اللہ ان کو مسلمان کو ان کی شرطیں بچا دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے کہ مسلمان کی شرطیں بچ جائیں، اور جو مسلمان دیر اگر یہ غلط ہے تو اللہ ان کو ختم کر کے ان سے اچھے لے آئے، آمین۔ مبارک